ہم نہ الجھ جائیں گے اگر زیادہ ادھر ادھر جائیں گے، ذہنی انتشار کا شکار ہو جائیں گے۔ آج کل بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکرز، بڑے بڑے اپنی سمجھ کے مطابق سمجھانے والے صرف اسی سے سبق لیں جو کتاب و سنت کے ساتھ کسی کو سمجھاتا ہے۔ باقی جو لوگ اپنی دانش بینش سے بات کرتے ہیں ان کی باتیں کمزور رہ جاتی ہیں۔ انبیاء کی باتیں اس لیے مکمل ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کی وحی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ حضور کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں، نبی پاک کے طریقوں پر چلیں۔ ہمارے ہاں لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ سنت شریعت 4-5 چیزوں کا نام ہے۔ داڑھی رکھ لی، پگڑی باندھ لی، مسواک کر لی، میٹھا کھا لیا۔ یہ بھی بڑی عظیم سنتیں، بڑی عظیم۔ داڑھی شریف بہت بڑی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو دی نہیں، صرف مردوں کو عطا فرمائی ہے۔ آپ بغیر داڑھی کے اچھے لگیں تو کوئی کہہ دے گا خوبصورت لگ رہے ہو، اچھے لگ رہے ہو۔ داڑھی کے ساتھ اگر اچھے لگیں تو لوگ کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے، تعریف ہی بڑی پروقار ہو جاتی ہے۔ امامہ شریف حضور نے فرمایا عرب کے سر کا تاج ہے، مسواک بڑی پسند ہے محبوب۔ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، بہت بڑی سعادتیں، لیکن یہی 4-5 سنتیں نہیں نبی پاک کی۔ صرف یہی 5-10 باتیں حضور نے ارشاد نہیں فرمائی، یہ عظیم سنتیں، ان کا بڑا درجہ ہے۔ لیکن یاد رکھنا حضور کی جو ادا سب سے پہلے معروف ہوئی تھی اور سب سے پہلے لوگوں نے جاننا شروع کیا تھا، حضور کی سب سے پہلی ادا جس سے تعارف ہوا لوگوں کو، وہ تو صادق اور امین ہونا ہے۔ یہ پہلا تعارف ہے رسول پاک کا جو لوگوں کو ہوا تھا کہ حضور سچ بولتے ہیں، دیانت داری کا سبق ارشاد فرماتے ہیں۔ امت کو جو پہلا سبق اور درس حضور کی حیات مبارکہ سے ملتا ہے وہ سچائی کا ہے، وہ دیانت داری کا ہے، وہ امانت داری کا ہے۔ حضور علیہ السلام کو سچ سے بڑا ہی پیار ہے، نبی پاک کو دیانت داری سے بڑی محبت۔ یہ وصف، یہ اوصاف، یہ خوبیاں اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی امت میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ حضور کا شوق ہے کہ محبوب کی امت کے اندر یہ اوصاف پیدا ہوں۔ پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مومن بزدل ہوتا ہے، فرمایا ہو جاتا ہے کبھی، کنجوس بھی ہوتا ہے، کبھی یہ کمی آ جاتی ہے۔ یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، میرا مومن جھوٹا نہیں ہوتا، میرا کلمہ پڑھنے والا جھوٹ۔ عظیم سنت ہے ہمیشہ سچی بات کرنا، دیانت داری سے رہنا، عظیم۔ جب آپ سچ بولتے ہیں، دیانت دار ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ دیانت دار ہیں اور جب آپ اپنی بات کے سچے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک وزن رکھنے والی شخصیت۔ جب آپ جو مرضی کہہ دیں، جو مرضی بول دیں، بددیانتی کا مظاہرہ کریں تو آپ پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، آپ کی دلالت مشکوک ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہوگا چھوڑو یار، یہ کوئی باکمال آدمی نہیں، یہ تو جو مرضی کہہ دیتا ہے، نہ کبھی غصے میں، نہ کبھی مذاق میں، نہ کبھی ایمرجنسی میں، نہ کسی اور موقع پر جھوٹ نہیں بولیں، بددیانتی نہیں کریں، دھوکہ دہی کا مظاہرہ نہ کریں، اپنی زندگی کو حضور علیہ السلام کے دیے ہوئے ان خوبصورت اسباق سے مزین کریں۔ تیسری بات، نبی پاک کی مقدس زندگی میں آپ کو بہت ملے گی، وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں لوگوں کا خیال ہے صرف مسواک سے دانت صاف کرنا ہی سنت ہے۔ دانت صاف کرنا بھی سنت ہے اور دل صاف رکھنا بھی سنت ہے۔ دلوں میں میل نہ ہو، کجی نہ ہو، حسد نہ ہو، عداوت نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، کسی بندے کو حقیر نہ سمجھا جائے، اپنے آپ کو بلا وجہ اپنی شان نہ بیان کر لی جائے، مفت میں پروٹوکول، بلا وجہ کا مزاج۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ یہ چاہے نا، جس کی یہ خواہش ہو کہ میں آؤں تو لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، جس کے دل میں یہ خواہش ہو میرے آنے پہ بندے کھڑے ہو جائیں، حضور فرماتے ہیں یہ جہنمی ہے۔
تیرے اندر یہ کس طرح خواہش پیدا ہو گئی؟ مفت کا پروٹوکول تو نے اپنے لیے بنا لیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنے دل کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا، عاجزی والا رکھنا، انکساری والا رکھنا، پیار والا رکھنا، دوسروں کے احساس والا رکھنا، یہ حضور کا طریقہ ہے۔ دل کے اندر بوجھ نہ بناؤ کبھی، یہ حضور کی سنت ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود رسول پاک نے فرمایا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے انس، اے میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو۔ صبح اٹھتے ہی اپنے آپ کو ٹٹولنا، اپنے دل کو دیکھنا، تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ حضور فرمانے لگے، یہ میری سنت ہے، یہ میری ادا ہے، دلوں کو صاف رکھیں۔ اچھا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا بلا وجہ ہم نے مفت میں ذہن بنا لیا ہوتا ہے فلانا میرا مخالف ہے، مفت میں کوئی معنی ہی نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں۔ وہ بھائی جڑے وہ دو بندے پناہ کھلو کے گلاں کرن ڈے نے، وہ کوئی اور پہ گل کردے نے، ساڈی نہیں کردے، ایسے ہی پریشانی مفت کی۔ وہ کوئی ہم اتنے اہم ہیں کہ ساری دنیا ہماری بات ہی کرے گی، وہ کوئی اور کام کر رہے ہیں۔ گھر کے اندر کبھی اگر اماں بیٹے کے ساتھ بیٹھ گئی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ بہو کی غیبت ہی کر رہے ہیں۔ وہ تو بہو نہیں آئی تھی تب بھی اماں اور اس کا بیٹا بیٹھتے تھے۔ ذہن کیوں بنا لیا؟ بیوی اور شوہر اگر کسی جگہ بیٹھے ہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ دوسروں کے خلاف ہی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ وہ تو ایک دوسرے کا لباس ہے، کوئی اور بات بھی ہو سکتی ہے۔ ہم بلا وجہ بدگمانیاں، بلا وجہ کے مسئلے، بلا وجہ فلانا بھی، او چھوڑ یار، تیرا مخالف کیوں کوئی ہوگا۔ میں طالب علموں کو کبھی کبھی سمجھاتا ہوں، اپنے جیسے طالب علموں کو جو جمعہ پڑھاتے ہیں، ان سے میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ جمعہ پڑھنے آیا 100 بندہ، مثال دے رہا ہوں، ان میں سے 97 تم سے پیار کرنے والے ہیں اور 3 کسی وجہ سے مخالف ہیں۔ تم بڑے عجیب لوگ ہو، سارا جمعہ 3 پہ ہی لگا دیتے ہو۔ وہ جو 97 پیار کرنے والے ہیں ان کے لیے بات کرو، وہ تو 3 ہیں، ان کو نکال دو ذہن سے۔ ہر وقت ان لوگوں پر توجہ کریں گے، اگر جو مخالف ہیں تو وہ تو اہم ہو جائیں گے، بہت اہم ہو جائیں گے، وہ آپ پروٹوکول دے رہے ہیں۔ اپنی زندگی سے یہ بات نکال دیں کہ فلانا میرے مخالف ہے، فلانا میرے لیے برا سوچتا ہے۔ کیوں ہمارے لیے کسی نے برا سوچنا ہے؟ اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ نالے اٹھ بلیا، چلو تھے وسیے جتھے وس دینی سارے ہی انے، اٹھ نہ بلیا، چل یارا اوتھے وسیے، او جتھے وس دینی سارے ہی انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے، نہ کوئی سانو منے۔